ایک واقعہ ہے، ایک ایرانی بس ٹرک ڈرائیور تھا، کہتا ہے سخت ایران کی سردی، اور آپ کو پتہ ہے سردی میں ٹرک وقت چلاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو راستے میں مسجدیں آتی ہیں ایران میں، تو روکتے ہیں، پھر نماز پڑھی، 2-3 گھنٹے سو لیے، پھر ناشتہ واشتہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ کہتا سخت سردی اور اتنی تھکن، اب مسجد ڈھونڈ رہا ہوں، راستے میں کوئی مسجد ملے، کوئی چھوٹا سا گاؤں آیا، میں نے گاڑی مین روڈ سے نیچے اتاری اور گاؤں کو دور سے تھوڑا ہلکا سا بلب نظر آیا، مسجد کی طرف گیا۔ اب نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، 2-2.5 گھنٹے نماز میں تھے۔ مسجد نظر آئی اور میں نے گاڑی کو روکا اور مسجد کا دروازہ کھولا، سخت ترین سردی، دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا۔ اتنے میں نظر آیا ایک بندہ سو رہا ہے، کمبل ڈلا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا اس کو اٹھانا کیا، تو میں اسی بندے کے ساتھ سو گیا اور اس کا ہی کمبل امبل اوڑھ کے اچھی نیند آئی مجھے۔ یہاں ہوئی کہ 2 گھنٹے گزر گئے تو ہلکی ہلکی روشنی سے میں نے کبھی نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی جلدی سے اٹھا میں۔ اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے لالٹین ہاتھ میں لیے گاؤں والے سارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو آ جائیں گے، سلام دعا ہو جائے گی، نماز جماعت پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت پوچھ لوں گا ناشتے کا بندوبست کیسے ہے۔ کہتا جیسے گاؤں والے آئے تو میں نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ اب جیسے کھولا وہ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا، کائے سے بھاگے جیسے عہد سے مسلمان بھاگے تھے۔ میں پریشان، ان کو ہوا کیا؟ کہہ رہا پھر مسجد میں بیٹھ گیا، تھوڑی روشنی ہوئی، ان میں سے ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ میں باہر نکلا، مجھ سے ملے، میں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ میں نماز کے لیے منتظر ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے۔ کہا آپ کون؟ بھائی میں ٹرک ڈرائیور ہوں، رات کو رکا تھا، یہاں پہ سونا تھا، سردی بہت تھی۔ کہاں سوئے تھے؟ کہا مسجد میں۔ کہاں مسجد میں؟ کہا دکھاؤ تو صحیح۔ کہ یہ بندے خدا ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ سوئے۔ تو کہا کہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہ کل مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا، سردی بہت تھی، ہم نے کہا صبح غسل و کفن دے کے ان کو دفنائیں گے، اور اسی کمبل میں یہی صاحب لپٹے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے مولانا صاحب پہلے بڑی سکون کی نیند کی میں، لیکن جب پتہ چلا کہ پوری رات کسی مردے کے ساتھ سو رہا تھا تو کئی ہفتوں تک مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ کبھی بیوی بھی سوتی تھی تو لگتا تھا کوئی مردہ ہی میرے ساتھ سو رہا ہے۔ انسان علم رکھتا ہے پر یقین کی منزل پر نہیں۔